اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلم پج مردہ آوارا ز سیاں یا رسول اللہ، ز رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ عطر سعیدی اور قبلہ صاحبزادہ عثمان نورانی چھٹے روزے کی افطاری میں اپنے خوبصورت مقتدر علماء کرام، صوفی اعظام اور نعت خوانوں کے حسین گلدستے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارے سیگمنٹ میں فقہی مسائل، شرعی مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، حضور کے ذکر سے پاکیزگی اور طہارت ایمانی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ ویورز مرد و خواتین گھروں میں بیٹھ کے پورے ورلڈ میں، گلوبل میں، مڈل ایسٹ میں، پاکستان میں اور بہت سارے شہروں میں مجھے کال جب آتی ہیں، جب آپ خود فون کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے ایک بہت بڑا حوصلہ ہمارے پروگرام ماہ سعید کے پیچھے ہے، اور جو آپ لوگوں کی دعاؤں اور آپ کی لائیو کال کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ میں نمبر سکرین پہ بھی چلا کرتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے یا تھوڑی دیر کے بعد دیکھ لیں گے۔ میں نمبر بتا رہا ہوں، لائیو کال کے لیے یہ نمبر نوٹ کر لیجئے، پینسل کاغذ آپ کے پاس ہوگا یا آپ ریکارڈ کر لیجئے۔ میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، 04235417001۔ دوبارہ نوٹ کر لیجئے، 04235417001۔ تو ناظرین، یہ ہمارا لائیو کال کا نمبر ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، ڈائریکٹ اسٹوڈیو میں آپ میرے ساتھ ہم کلام ہوں گے اور اپنے شرعی فقہی مسائل جو آپ کے ذہن میں کوئی نعت پڑھنا چاہتے ہیں، نعت سننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہمارے پینل کا تعارف آج بڑا منفرد تعارف ہوگا، اور اس میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج عالم ہی ہوں گے یا کوئی ایسے مفتی ہوں گے۔ یقیناً عالم اور مفتی یہ ایک بہت بڑے لفظ ہیں جو چونکہ استعمال میں عمومی طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں تو اس کی اصل قدر کو کھو دیتے ہیں، لیکن علمیت کے ساتھ ساتھ عملیت پہ بھی جو ہے وہ غور کیا جاتا ہے، اور یقیناً علم حاصل ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس پہ عمل کرنے کے مواقع نصیب ہوں، اور پھر جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر بھی اگر عمل میں سستی اور کاہلی کی جائے تو یقیناً پھر وہ علم جو ہے وہ نافع نہیں رہتا، وہ آپ کے لیے نقصان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور ہمارے آنے والے اوقات جو ہیں باشمول ہمارے اہل و عیال کے وہ خیر و برکت والے فرمائے۔ عشرہ رحمت تیزی سے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، آج چھٹا روزہ ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ تو مغفرت فرما، تو رحم فرما، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا مولا ہے۔ اے اللہ کریم، تو نے فرمایا تو مجھ سے مانگ بندے میں تمہیں عطا کروں گا، تو یا اللہ جب تو نے خود ہمیں تلقین مانگنے کی فرمائی اور اجازت اور ڈھنگ بتا دیا، تو اے اللہ تیری بارگاہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو مغفرت فرما دے، تو رحم فرما دے، تو بے شک بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے میں تعارف کرواتا ہوں، ہمارے ساتھ آج مقتدر صوفی عالم دین، صوفی باصفا حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی رحیم بخش ندیم صاحب لاہور برکی سے
ہمارے پاس جامعہ محمدیہ کے یہ نگران ہیں اور جامعہ محمدیہ یہ چلا رہے ہیں، ایک درس تدریس کا سلسلہ وہاں پر یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، وہاں سے یہ اپنی گو نہ گو مصروفیات چھوڑ کر کے آج لائیو پروگرام ماہ سعید میں ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا ہم قلبی طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں۔ اس کے ساتھ جی لائیو کالر ہے، جی لے لیتے ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے؟ جی اطہر بھائی، عدنان رضا بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ عدنان رضا صاحب، جی بسم اللہ عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بڑا الحمدللہ۔ اچھا لگا، آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے، عثمان بھائی کی بھی کمپیئرنگ ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے۔ بہت شکریہ۔ تو آپ کو اور آپ کے سارے پروگرام کی ٹیم کو بڑی مبارکباد۔ خیر بھائی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے ایک چھوٹی سی فرمائش تھی اور آپ سے ہی تھی، وہ جی۔ یہ تھی کہ حضور غزالی زماں کا ایک بڑا مشہور کلام ہے، اگر آپ وہ عنایت فرما دیں۔ جی تیرائے بددعا دیکھتے رہ گئے۔ اللہ 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 اکبر، اللہ، اللہ اکبر، بہت عثمان بھائی شکریہ کو میرا بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بے شکریہ عدنان رضا صاحب، آپ نے جوائن کیا ہے اور آپ نے حضور غزالی زماں امام اہل سنت قطب الاقطاب زاغم اسلام حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز قبلہ گاہی کا نام لیا ہے۔ میں انہی کے آستانے سے وابستہ ہوں اور جو کلام آپ نے فرمایا ہے وہ تو ڈائریکٹ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کے حوالے سے یہ کلام ہے، اور جو مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے آپ نے تحریر فرمایا، انشاءاللہ وقت نکال کر کے یہ میں سعادت حاصل کروں گا اور آپ کی فرمائش کو پورا کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ہمارا پینل اس وقت جس طرح میں نے بتایا کہ قبلہ حضرت مفتی رحیم بخش ندیم صاحب جو آپ کو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ عثمان صاحب جو ہے وہ کریں گے اناؤنس اور اس پہ گفتگو ہوگی، انشاءاللہ موتی بکھریں گے اور آپ اگر بیٹھیں اور دامن پساریں تو یقیناً آپ کی جھولی میں بھی رحمت کے نظارے پڑیں گے۔ ان کے ساتھ پاکستان لاہور کا ایک عظیم نام ثنا خوانی کے میدان میں الحاج نذیر حسین نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے گھرانے سے یہ شاگرد ہیں، جناب محترم محمد احمد قادری صاحب یہ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا بے شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور آخر پہ ابھرتا ہوا ثنا خان جو نعت کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، یہ پورا انہوں نے جب بتایا کہ ان کے والد صاحب، ان کی والدہ، ان کے بھائی سب یہ نعت پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو نعت کے ساتھ ذکر سرکار کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ میری مراد جناب محمد حماد نعیم سے ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی آج نعت کے لیے ہمیں وقت دیا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام ماہ سعید آن نیوز سے افطار ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آئیے عثمان صاحب سے آج پوچھتے ہیں کہ آج ٹاپک کون سا کیا ہے اور قبلہ رحیم بخش ندیم صاحب سے کس طرح کی باتیں ہم نے پوچھنی ہیں۔ جی بہت شکریہ عطر بھائی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی خاص موضوع ہے۔ آج ہم قبلہ مفتی صاحب سے توبہ کی فضیلت اور اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ عزیزان محترم، امام غزالی علیہ رحمہ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں کہ اے عبادت کرنے والے، علم کے بعد تجھ پر دو وجہ سے توبہ لازم آتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تو توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں تاکہ تجھے عبادت کی توفیق ملے، کیونکہ گناہ کی نحوست جو ہے وہ بندے کو عبادت سے غافل کر دیتی ہے۔ اللہ۔ اور دوسری وجہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تو سچے دل سے توبہ کر تاکہ تیری توبہ قبول ہو، کیونکہ قرض خواہ تحفہ قبول نہیں کرتا، وہ اپنے قرض کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی حال توبہ کا ہے کہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو قبلہ مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو توبہ کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے، اور توبہ کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب محترم عزت مآب جناب برادرم اطہر سعیدی صاحب اور ہر دل عزیز شخصیت جناب صاحبزادہ عثمان نورانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یاد فرمایا، فقیر حاضر ہے۔ مہربانی۔ توبہ شریعت کے اندر فرائض میں سے ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو اس کی توبہ کا تقاضا اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ اللہ اللہ۔ اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔
اس کو صیغہ امر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کرے. واہ 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 واہ. اور اس کی جو سب سے بڑی بات ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو پسند فرمایا. حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک الصحیحین کے اندر حضرت امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ خطا نہ کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آتا جو قوم خطا کرتی. اللہ. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت، جی جی. توبہ ہوتی ظاہر خطا کے لیے ہے. جب خطا ہوگی تو توبہ ہوگی، بے خطا کی تو توبہ کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں جھکے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ گار لوگ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کسی اور جگہ پہ لے جاتا، اللہ اکبر. ایسی قوم کو لے آتا جو لوگ گناہ کرتے، ان سے گناہ سرزد ہو جاتے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی معافی عطا فرماتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتا ہے. واہ 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 واہ. اور توبہ بندہ مومن کا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. واہ بے شک بے شک. توبہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر بندہ رب سے دور ہو تو توبہ کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. قرب الہی کا ذریعہ ہے توبہ. قرب الہی کا بہترین ذریعہ توبہ ہے، واہ. اور اتنا بڑا ذریعہ ہے قرب الہی کا. بندہ حدیث پاک ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ دھبا لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. استغفر اللہ اللہ استغفر. بندہ جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کے ساتھ اس کے دل سے وہ سیاہی دھل جاتی ہے. اللہ اللہ. حتیٰ کہ اللہ کی سبحان بارگاہ اللہ. میں بندہ پکارتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے. نتیجہ یہ آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جس بندے نے توبہ کر لی ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. کیا کہیں سبحان اللہ. یعنی کہ عثمان بھائی اللہ کی رحمت، قبلہ مفتی صاحب نے جو اشارہ ناظرین فرمایا اس کو اگر نوٹ کریں، اپنے ایمانوں کا حصہ، اپنی ذہن کی تحقیق کا حصہ بنا لیں. فرمایا گیا کہ توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو توفیق توبہ ہے، توفیق توبہ. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اگر سرکش ہو کے کسی گناہ کو کر گزرا ہے تو وہ میری طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے تو میں اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں. ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے پورے جوبن سے کھڑی تنی ہے، لیکن مانگنے والا سائل غافل ہے، سست ہے، کاہل ہے، اور وہ شاید یہ چاہتا ہی نہیں کہ میری اللہ مغفرت فرما دے. رمضان المبارک میں جب توبہ کا جب دروازہ کھل جاتا ہے اور شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو بھی اے بندہ مومن اگر ہم اپنے لیے اپنے اعمال کی درستگی کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے نہ روئیں اور اپنے آپ کی کوئی صلاح نہ کریں تو پھر شومی قسمت ہے ہم پہ کہ ہم نے اپنے لیے کوئی اپنا سامان اخروی اکٹھا نہیں کیا. عثمان بھائی ایسا یہ نظام چل رہا ہے ہمارے ساتھ. اگلا سوال علامہ صاحب سے کیا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے اطہر بھائی کہ جس طرح علامہ صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں بہت قیمتی گفتگو ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا علامہ صاحب کہ جو توبہ ہے اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا چند لمحوں کے لیے اپنے آنسو بہا لینا توبہ ہے، یا یہ ایک مسلسل ایک پروسیس ہے کہ ایک ایسا پروسیس جو کہ مسلسل جاری رہتا ہے جس کو ہم تزکیہ نفس بھی کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا بنیادی طور پہ اس کا کیا تقاضے ہیں، اور ایک بندہ اگر توبہ کرنا چاہے تو اس کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر تو توبہ کی کچھ شرائط ہیں جو بیان کی گئی ہیں. توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. توبہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے،
کہ بندہ جب توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ جس گناہ سے ہے اس گناہ کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ اللہ اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس گناہ کی وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کا تعلق بندے کے واسطے سے ہے. حقوق اللہ حقوق العباد کا کانسیپٹ آ گیا. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. پہلے معاملے کا تعلق اس کا دوسرا نام ہے حقوق اللہ، اور جو دوسرا معاملہ ہے اس کو حقوق العباد کہہ رہے ہیں. جی. حقوق اللہ کے معاملے میں اگر بندے سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے لیے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صدق دل سے یہ تہیہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر. دوسری شرط اس کی جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرنے کے لیے آئے نا تو ندامت ضرور ہے. واہ واہ واہ. ندامت توبہ کے لیے شرط ہے. واہ واہ واہ. شرمندگی رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ ہونا یہ شرط ہے. سبحان اللہ. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ عہد کر کے کہ یا اللہ میں معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا جس کی توبہ کرنے آ رہا ہوں. ٹھیک. دوسرے نمبر پر ندامت لے کر آئے. تیسرے نمبر پر جو توبہ کے لیے شرط ہے وہ یہ شرط ہے کہ بندہ جب توبہ کرنے کے لیے آئے تو وہ اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ ہے کہ اس کے دل کے اندر جو نظریہ ہے توبہ کا وہ مصمم نظریہ ہے، وہ پکے نظریے کے ساتھ توبہ کرنے کے لیے. واہ واہ واہ. اس کی تھوڑی سی وضاحت یوں کر دوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز کو دیکھ کر، کسی ہولناک منظر کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اس کو اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں. بے شک. فوراً وہ سوچتا ہے کہ میں نے بھی یہ گناہ کیا ہوا ہے. اس کی عام سی مثال لے لیں کہ باہر گلی محلے میں آوارگی کا جب عالم ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی اتفاقی حادثہ ہو جائے تو سارے توبہ توبہ کرنا شروع کر دیں گے، کان پکڑنا جی شروع ایسے ہے، ایسے ہے. فوراً کان پکڑنا شروع کر دیں گے، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں گے. بعد میں ہوگا کیا، کچھ دیر گزرے گی پھر وہی واہیاتی، پھر وہی فحاشی، پھر وہی بےہودگی. یہ توبہ نہیں ہے. ٹھیک. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصمم ارادہ کرے کہ یا اللہ جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں نا یہ توبہ میری ہمیشہ کے لیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کے لیے. دوسرا ہے حقوق العباد کا معاملہ. حقوق العباد میں جب توبہ کرنی ہے تو پہلے نمبر پر یہی 3 شرطیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. ٹھیک. اور چوتھے نمبر پر جو شرط بیان کی گئی ہے حقوق اللہ کے معاملے میں توبہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہوا ہے سب سے پہلے جا کر اس کا حق دے کر حق دے کر آئے. اللہ. یعنی کہ جب تک وہ حق ادا نہیں ہوگا توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ قبول نہیں ہوگی. ٹھیک. اگر اس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ کر ہے، اس کا کوئی چیز اس نے غصب کی ہوئی ہے وہ واپس کر کے ہے، یہ معاملات جب کر کے آئے گا پھر آ کر اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے معافی مانگے گا تو آگے کا جو معاملہ ہے وہ حدیث قدسی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دنوت شبرن، اے بندے اگر تو ایک بالشت میری طرف چل کر آئے گا تو دنوت زران، میں ایک گز تیری طرف چل کے آؤں گا. ان دنوت زران، اگر تو ایک گز میری طرف چل کر آئے گا تو دنوت باعن، میں ایک باع تیری طرف چل کے آؤں گا. اب سوال یہ ہے کہ زراع اور باع کس کو کہتے ہیں؟ زراع کا لفظ تو عام ہے، ایک گز کو عربی میں زرا کہتے ہیں جی. لیکن باع کس کو کہتے ہیں؟ یوں دونوں ہاتھ اب بالکل سیدھے کر لیں جی. ہاتھ کی اس اخیرلی سطح سے لے کر دوسری سطح تک جتنا فاصلہ بنتا ہے اس کو عربی میں باع کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دنوت زراعن، بندے اگر تو میری طرف ایک گز چل کر آئے گا نا تو پھر میں تیری طرف ایک باع چل کر. رحمت الہیہ کی کیا خوبصورت دلیل قبلہ مفتی صاحب دے رہے ہیں، اور اتنی پیاری اور میٹھی اور اتنی آسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حصول کر، اللہ تعالیٰ رحمت کے حصول کا طریقہ بتا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز سے آج ہی یہ عمل اپنائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جو کس نے حقوق کی تلفی ہے یا کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے جانے انجانے میں تو یقیناً ہمیں فوری طور پہ رغبت اب کرنی چاہیے، اور اس امید کے ساتھ کہ اگر ہم شرمندگی ذرا سی بھی ندامت سچی صدق کے دل سے اللہ کے حضور لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 10 گنا 20 گنا نہیں اپنی رحمت اور اپنی شان کے لائق ہمیں رحمت سے نوازے. ہمارے ساتھ نعت خان موجود ہیں، ٹیلنٹڈ نعت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب محترم حماد نعیم صاحب. ہم گزارش کرتے ہیں کہ مدحت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں. محترم حماد نعیم صاحب.
بنے ہیں دونوں جہاں، واہ واہ، سبحان اللہ، شاہ دو سرا کے لیے بے شک بے شک بے شک، بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، واہ 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 واہ، میرے کریم میرے چارہ ساز و بہت اچھے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں، ماشاءاللہ، حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے سنا کے لیے، جگہ جگہ نئے عنوان ہے سنا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں، گدائے کوئے مدینہ ہو کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فراز دور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی
تجلی تھی آشنا کے لیے واہ واہ۔ کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں۔ ارے کیا کہنے، بہت بہت اچھا۔ اچھے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے۔ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا قدس سر العزیز ہدایت بخشش کا معروف کلام کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں آقا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ ناظرین کرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے اگر اس کے ادراک کی طرف رغبت کی جائے تو انسانی عقل قاصر ہے، اور اگر عشق کے پیمانے پہ چلا جائے اور اپنے آپ کو عشق کی کسوٹی پہ رکھ کے قدم بڑھایا جائے تو پھر معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہونے کے امکان آسان ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے سے بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔